صاحبہ جو اپنے کلام سے نواز رہی تھی، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ عشق والوں کو تو مشکل سے ہی کل ملتی ہے، خون دل جیسے جلانے سے غزل ملتی ہے، یوں تو ہوتی ہے ہر ایک دل میں تمنا، لیکن دل کے شاہوں کو ہی ممتاز محل ملتی ہے۔ محترمہ انا دہلوی صاحبہ کے بعد اب آئیے یہ سلسلہ اور بھی دراز ہوتا ہے، گفتگو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی ہے، سیدھے سیدھے شعراء سے آپ کا رابطہ کرا رہا ہوں۔ آئیے ایک ایسی معتبر آواز، ایک ایسا محترم شاعر، ایک ایسا لہجہ میں آپ کی سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر ہندوستان کی نمائندگی کرنے کا سلیقہ اس میں بہت خوب ہے، شاعری کے حوالے سے گفتگو کرنے کا جو اس کے یہاں سلیقہ موجود ہے۔ اس وقت میری مراد مظفر نگر سے تشریف لانے والے محترم خورشید حیدر صاحب مظفر نگری سے ہے۔ آئیے تالیوں سے استقبال کر لیجئے محترم خورشید حیدر مظفر نگری صاحب۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چل رہا بہتر، بوڑھا ہوا تو حضرات بڑی سنجیدگی سے آپ سن رہے ہیں۔ انا دہلوی صاحبہ پڑھ کے گئی ہیں، سچائی یہ ہے جیسا وہ پڑھتی ہیں، جیسا انہیں سنا جاتا ہے وہ بس میں جانتا ہوں، یہ شعراء جانتے ہیں، لیکن انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے اور بہت اچھی شاعری سنائی۔ آپ نے جس طرح سن لیا، آپ کی محبت، آپ کی مہربانی۔ واقعی ان کی طبیعت ناساز تھی آج، لیکن اس کے باوجود لیکن ایک چہرے کو پھر بھی نہیں بھولنی، اسرار پردھان صاحب کو ماشاءاللہ پہچان لیا۔ ان کے برابر میں عارف نسیم بھائی بیٹھے ہیں، ایلیگیرین ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے انسان ہیں، مشاعروں کے دلداد ہیں۔ اس مشاعروں کو سننے کے لیے اعظم گڑھ سے تشریف لائے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ تو اسرار صاحب، ڈاکٹر اعظم صاحب جن کی محبت و کاوشوں سے مشاعرہ سجایا گیا ہے، تنویر ہمارے چھوٹے بھائی، یہ سب لوگ اس مشاعرے میں شامل ہیں۔ تھوڑا تیتر بیتر سے ہو رہے ہیں، اگر تھوڑا اور آگے کو بڑھ جائیں تو جو میرے بعد آنے والے اچھے شعراء ہیں انہیں آپ سن لیں گے بخوبی۔ تو تھوڑا جو بزرگوں سے میں گزارش کرتا ہوں تھوڑا آگے کو بڑھائیں، تھوڑا سا ایک یا نا وہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ان کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے گزارش کر دی، اب آنا نانا آپ کا اختیار ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اپنا بھی مزاج بس آج ایسا ہی ہو رہا، ڈھیلا ڈھالا سے دوائیوں پہ چل رہے ہیں آج کل۔ بھائی اجازت ہے آپ کی؟ ہاں بھائی نیت فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی بہت چاہتا ہے مر جائیں، جی بہت چاہتا ہے مر جائیں، موت کو ڈھونڈنے کدھر جائیں، جی بہت چاہتا ہے مر جائیں۔ محترم حبیب ہاشمی صاحب ہمارے بزرگ شاعر، مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت، اور محترم زاہد جعفری صاحب، یہ ان کی سرپرستی مشاعرہ جاری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم گزر جائیں، اس سے پہلے کہ ہم گزر جائیں، کوئی تو نیک کام کر جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گزر جائیں، کوئی تو نیک کام کوئی تو نیک کام کر جائیں۔ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے بالکل ہی خاموش بیٹھے، واقعی تھوڑا سا سچائی ہے، جب آپ سنیں گے جب ہی ہم سنائیں گے، تھوڑا سا اور دل لگا کے سن لیجئے گا، تھوڑا سا ہمت بڑھ جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لے جائیں، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا۔ کیا کہنے بھائی، واہ! اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا، اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا۔ کیا کہنے بھائی، واہ! اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں۔ مصرع دیکھیے گا، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا۔ ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا۔ سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، سنا ہے آج وہ اپنی نگر سے گزریں گے، سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا۔ کیا کہنے بھائی، واہ! جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا۔ جب تک آپ سننے کے موڈ میں آئیں گے پورے میں ایسے ہی سناتا رہوں گا کہ اور 100 بات کا تم شکوہ شکایت کرنا،
اور 100 بات کا تم شکوہ شکایت کرنا، ان کی محفل میں غم دل کا گلہ مت کرنا۔ اور 100 بات کا تم شکوہ شکایت کرنا، ان کی محفل میں غم دل کا گلہ مت کرنا۔ چھوڑ کر جا ہی رہے ہو تو بس اتنا لکھ لو، اب یہ سب شکوے گلے روز قیامت کرنا۔ کیا کہنے بھائی، واہ۔ چھوڑ کر جا ہی رہے ہو تو بس اتنا لکھ لو، اب یہ سب شکوے گلے روز قیامت کرنا۔ وہ یہ شعر نوجوانوں، شعر اچھا ہے، آپ سن لیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ اب یہ سب شکوے گلے روز قیامت کرنا، میں تجھے پیار کروں اتنی اجازت دے دے۔ میں تجھے پیار کروں اتنی اسرار بھائی، میں تجھے پیار کروں اتنی اجازت دے دے، میری یہ شرط نہیں تو بھی محبت کرنا۔ میں تجھے پیار کروں اتنی اجازت دے دے، میری یہ شرط نہیں تو بھی محبت کرنا، میری یہ شرط نہیں تو بھی محبت کرنا۔ بھولے وعدوں کی قسم ترک تعلق کی قسم، بھولے وعدوں کی قسم ترک تعلق کی قسم، تیری یادیں اگر آئیں تو منع مت کرنا۔ تھوڑا واہ۔ شاعری کا ماحول بنا دے تو میں کوشش کروں گا۔ بھولے وعدوں کی قسم ترک تعلق کی قسم، تیری یادیں اگر آئیں تو منع مت کرنا۔ آنکھیں راہوں میں بچھانے کی شکایت کیا ہے؟ آنکھیں راہوں میں بچھانے کی شکایت۔ میں ہوں مزدور، میرا کام ہے محنت کرنا۔ بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ میں ہوں مزدور، میرا کام ہے محنت کرنا۔ بس انہیں تو حاشی نہیں سمجھے گا، آگے ہمیں ایسا لگ رہا یہی سمجھے گا۔ ملاحظہ فرمائے، مجھے تو فرمائش ہوئی ہے ترنم کی۔ بس سچائی ہے، ترنم کا موڈ بنانے کے لیے اگر آپ تھوڑا موڈ بنا دیں تو مجھے اچھا لگے گا۔ سچائی ہے، اکبر پور میں پچھلے سال بھی حاضر ہوا تھا، بہت اچھا آپ نے سنا تھا۔ ڈاکٹر اعظم صاحب نے مجھے فون کیا تھا، اور کس ارادے سے کیا تھا میں یہ بھی جانتا ہوں، میں بولوں گا نہیں، لیکن سچائی ہے آپ کی محبت ہے، انہوں نے کچھ کہا، میں نے کہا نہیں آپ بے فکر رہیے، حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی مقام آتے ہیں تو میں ان کی محبت میں حاضر ہو گیا، بس اس کا لحاظ آپ بھی رکھیے گا، اور مشاعرے کو تھوڑا سا یہ آخری حصہ کامیاب کر دیجیے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، عنایت فرمائیں۔ ایک تازہ غزل پڑھ دوں؟ عطا کی غزل بالکل تازہ غزل، عطا سیدھی سادی سی۔ اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے۔ اب تم نے سن لی تو سب نے سن لی۔ اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے۔ اصل بات پہلی بار سن رہے ہوں گے، دعویٰ ہے۔ اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اگر لہجے میں خودداری، بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اگر لہجے میں خودداری، بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ نہیں ہے۔ شاعری پہ تالی والے بجا دو یار، آپ نے کام کے لیے۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے۔ حالات حاضرہ کے پس منظر میں 2 لائنیں ملاحظہ فرمائیں، میں بہت مایوس ہوں اس وقت، آپ خوش کر دیں تو عنایت ہوگی۔ اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں تیری زمینداری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے سرکاری۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، یہاں تیری زمینداری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے۔ بھائی کیا کہنے، واہ یہ واہ دل واہ۔ میرا ہے سرکاری نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب
کاری نہیں ہے، جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں. دیکھیے گا مصرع، جسے چاہا اسی کو جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں، میرا کردار بازاری. بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ. جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں، کیا کہنے بھائی، واہ واہ. میرا کردار بازاری نہیں بھائی کیا ہے، کہنے، واہ. میرا کردار بازاری نہیں ہے. واہ. ارے میکش بھائی سنیے، میرا کردار بازاری نہیں. ایک لفظ ہے سیقل. سیقل تیز کرنا، سیقل کرنا نہیں، سیقل تیز کرنا کسی چیز کو. ملاحظہ فرمائے، اسی لیے کہ ہمارے کچھ ہندی والے حضرات ہیں. ملاحظہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں، میرا کردار بازاری نہیں ہے. آپ سمجھدار ہیں ڈاکٹر صاحب. حاضر کرتا ہوں اسرار پردھان صاحب، میرا کردار بازاری نہیں ہے. ادھر تلوار سیقل ہو رہی ہے. کیا کہنے بھائی، سنیے، ادھر تلوار سیقل ہو رہی ہے، ادھر کوئی بھی تیار بھائی، واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ. ادھر تلوار سیقل ہو رہی ہے، ادھر کوئی بھی تیاری. کیا کہنے بھائی، واہ. ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے. جی عطا ہو. تیاری نہیں ہے. میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو، کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے. بھائی واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ. میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو، کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے. بھائی کیا کہنے، کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے. یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے ہمارے مہمان خصوصی اوجا جی، آنند اوجا صاحب. شعر دیکھیے گا، خاص طور سے حاضر کرتا ہوں، تشریف لائیں. کہ میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو، کوئی بازی کبھی ہاری. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. یہ مزدوروں کی بستی ہے، یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے. بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ. یہ مزدوروں کی بستی ہے، یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں. بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ. بہت شکریہ. یہ آخری دو شعر محترم حبیب ہاشمی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. آبرو غزل، آبرو مشاعرہ. محترم زاہد جعفری صاحب تشریف فرما ہے جلال پور سے، ہمارے بزرگ شاعر ہیں، بڑے مشاعرے انہوں نے کیے بھی ہیں اور بہرحال آج بھی رہنمائی فرما رہے ہیں. میں آخری دو شعر ان بزرگوں کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. بیٹا بیٹھ جا چائے لے گئے. کہ کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے. دیکھیے گا کہ عوامی درد ہے میری غزل میں. واہ. عوامی درد، عوامی درد ہے میری غزل میں، کوئی بھی شعر درباری نہیں ہے. بھائی کیا کہنے، کوئی بھی شعر درباری کیا کہنے، واہ 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 ہے. کہاں رکھوں محبت کے صحیفے، واہ. کہاں رکھوں محبت کے صحیفے، کوئی محفوظ الماری ہے.
بھائی کیا کوئی محفوظ المار. یہ شعر ہو گیا. کہاں رکھوں محبت کے صحیفے کوئی محفوظ الماری نہیں ہے. بھائی کیا کہنے, کوئی محفوظ. اچھا غزل کا ماحول بن گیا. مجھے کہا تھا کہ وہی پڑھیے جو آپ نے یہاں نہ پڑھا. جی تو میں ایک ایسی غزل جو میں نے اب تک مشاعروں میں نہیں اتاری. اچھا میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں پڑھتا. ایک چھوٹی بہر کا ایک مطلع سنیے. ایک مطلع جو ہے وہ مختلف حضرات نے نظم کر دیا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا, لیکن ایک مطلع میں نے اس غزل میں اور اضافہ کیا. جی ارے یار اس غزل کے لیے جی ہاں ماں کا چشمہ بیچ دیا, توڑ دیا, اور کیا کرا. یہ بڑے بدماش ہو رہے ہیں آج کے یہ بچے ہیں, یہ لڑکے ہیں, یہ اپنا کام دکھاتے رہتے ہیں. اب تم سنو, اب بہت ہو گیا. ملاحظہ فرمائے دوستو, ابھی تاریخ انہوں نے ایک مطلع پڑھا تھا, اس میں ملتا جلتا میرا بھی مطلع ہے, لیکن اس مطلع کو میں نہیں پڑھنا چاہتا. تاریخ میں پڑھا, بہت اچھا آپ کا حق ہے. ملاحظہ فرمائے کہ مطلع تھا منتظر ہوں میں ایک زمانے سے, آ بھی جاؤ کسی بہانے سے. تو مطلع ہو گیا, لیکن ایک مطلع سنیے اس میں. منتظر ہوں میں ایک زمانے سے, آ بھی جاؤ کسی بہانے سے. اسرار بھائی آپ کو بہت پسند آئے گا یہ مطلع, سنیے. دل ہے مسرور تیرے آنے سے, دل ہے مسرور تیرے آنے سے. دل ہے مسرور تیرے آنے سے, دل ہے مسرور تیرے آنے سے, جان جائے گی تیرے جان. بھائی کیا کہنے, واہ واہ. غزل تو یہی ہے. دل ہے مسرور تیرے آنے سے, جان جائے گی تیرے جانے سے. بھائی شعر سنو اور سن کے بتاؤ, داعش سے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے, کہ دل ہے مسرور تیرے آنے سے, جان جائے گی تیرے جانے سے, ان کے قدموں میں جان دے دوں گا, ان کے قدموں میں جان دے دوں گا, ان کے قدموں میں جان دے دوں گا, تاکہ مٹی لگے ٹھکانے سے. بھائی کیا کہنے, واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے, واہ 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 واہ. ٹھکانے سے جستجو تھی مجھے اسی در کی, جستجو تھی مجھے اسی در کی, سر نہ اٹھے گا آستانے سے. کیا کہنے بھائی, واہ واہ واہ. سارے تصوف والے لوگ بیٹھے, سر نہ اٹھے گا آستانے سے. اب یہ شعر دو میں غزل کے سنانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اعظم صاحب, خصوصاً ببلو بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے یار تم نے بڑی خدمت کی آج ایمان سے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. اور یہ شعر خاص طور سے سنیے, یہ تمہاری نظر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے, اور آپ بھی سنیے ان کے حوالے سے, کہ ان کے قدموں میں جان دے دوں گا, ان کے قدموں میں جان دے, تاکہ مٹی لگے ٹھکانے سے. ملاحظہ فرمائے, تاکہ مٹی لگے ٹھکانے سے. وہ تو نکل گیا ذہن سے یار, وہ ذہن سے نکل گیا کیونکہ نئی غزل ہے, لیکن شعر پڑھتا ہوں. تاکہ مٹی لگے ٹھکانے سے, ہم نے جنت نئی بنا لی ہے. واہ, ہم نے جنت نئی بنا لی, ہم نے جنت نئی بنا لی ہے,
ان کی زلفوں کے شامیان بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، آ گیا یاد آ گیا، کیا کہنے، ہم نے جنت نہیں بنا لی ہے ان کی زلفوں کے شامیانے سے، جان دے کر انہیں منا لے ہم، جان دے کر انہیں منا لے ہم، جان دے کر انہیں منا لے ہم، مان جائے اگر منانے سے، بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، مان جائے اگر منانے سے، حادثہ وہ ہوا کہ ٹوٹ گئے، آخری حادثہ وہ ہوا کہ ٹوٹ گئے، حادثہ وہ ہوا کہ ٹوٹ گئے، سب خیالوں کے تانے بانے سے، واہ، سب خیالوں بھائی کیا کہنے، واہ کے واہ واہ، تانے بانے سے۔ اپنی ایک پہچان ہوتی ہے فنکار کی، میں اسے تھوڑا سا ہٹا، میں نے سوچا نئے شعر آپ کو سناؤں، ملاحظہ فرمائے، مطلب 2-3 شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کون سی؟ جب سے کوئی روٹھ گیا، تنہائی سی تنہائی ہے، واہ، جب سے کوئی روٹھ گیا، تنہائی سی تنہائی ہے۔ بھائی سچائی یہ ہے، اچھا سنا جاتا ہے تو اچھا سنایا بھی جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے کہیں کہیں اچھا سنا تو میرا بھی سنانے کو دل چاہا، یہ سچائی ہے۔ لیکن میں اس غزل کو یہیں روکتے ہوئے میں ایک غزل چھیڑ رہا ہوں، حاشیوں نے مجھے یاد دلائی اور ان بچوں کی فرمائش بھی، ملاحظہ فرمائیں، عنایت فرمائیں۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، کیا کہنے میں، واہ، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ کیا کہنے میں، واہ، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، سن کے بتائیں، بہت اچھا طریقے سے سنیے تو میں غزل پوری کرتا ہوں۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، کیا کہنے، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ آپ نے مطلب بہت آسانی سے سن لیا، بہت شکریہ آپ کا، لیکن شعر سنیں اور مجھے اچھا لگے گا۔ محترم حبیب صاحب اور زاہد جعفری صاحب، یہ شعر خصوصاً ملاحظہ فرمائیں، اور محترم وجہ صاحب، کہ روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، واہ، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنے، ذرا دیر لگے گی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی، کیا کہنے بھائی، واہ، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، چھپانے میں ذرا دیر لگے گی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے، لیکن تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے، تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے، لیکن
دستار بچانے میں ذرا دیر کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ جو پیچھے حضرات ہیں ذرا وہ بھی جڑ جائے تو مجھے اچھا لگے گا۔ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ واہ، بستی کے بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے۔ بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی۔ نہیں کیا کہنے، واہ واہ۔ اگر اسی شعر کو میں تمہید بھومکا باندھ کے پیش کر دیتا آپ بہت زیادہ داد دیتے، لیکن سچائی یہ ہے کہ شعر سیدھے سیدھے شعر پڑھا جائے تو اچھا لگتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں۔ واہ، چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں، ہوں کون بتانے میں ذرا دیر۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی۔ اور آخری شعر دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں کہ ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی۔ بھائی یہ شعر چونکہ مظفر نگر کی جو تاریخ ہے اس سے آپ جانتے ہیں، یہ شعر میں نے کبھی آپ کو نہیں سنایا اور کسی مشاعرے میں نہیں پڑھا میں نے یہ شعر، مجھے اچانک یاد آیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ ڈاکٹر صاحب نفرت کے اندھیروں میں وہاں پہنچ گئے ہیں، واہ، نفرت کے اندھیروں میں وہاں پہنچ گئے ہیں، اب لوٹ کے آنے میں ذرا دیر۔ بھائی واہ واہ واہ۔ یہ قومی یکجہتی کا مشاعرہ، میں نے اس حوالے سے شعر پڑھا ہے۔ دل بٹنے میں ایک لمحہ کافی ہے لیکن دل کو ملانے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نفرت کے اندھیروں میں وہاں پہنچ گئے ہیں، اب لوٹ کے آنے میں ذرا دیر لگے گی۔ بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، میت کو اٹھانے میں ذرا نہیں کیا کہنے، میت کو اٹھانے میں نہیں کیا کہنے، واہ 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 لگے گی۔ تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تم سامنے آ جاؤ تصویر بنانے میں میں کیا کہنے۔